اسما اللہ الحسنہ، اسم اللہ المومن، ترتیب کے حساب سے یہ نام چھٹے نمبر پہ آتا ہے۔ وہ ترتیب جو علماء کرام نے بنائی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام 99 ناموں کی کوئی ایک ترتیب نہیں، البتہ سورہ الحشر کی آخری 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 15 صفاتی نام ہیں۔ پہلے اللہ کا اسم ذات ہے اور اس کے بعد اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 22 میں 2 بار صفاتی نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، 23 میں 8 ہیں اور 24 میں 5 ہیں، کل یہ 15 ہوئے۔ اور مختلف احادیث مبارکہ میں یہ نام آئے ہیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی ان ناموں کو یاد کر لے گا اور ان کا ورد کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اب جہاں تک اس اللہ کے صفاتی نام المومن کے معنی کا تعلق ہے اردو زبان میں، تو پہلا معنی جو ہے وہ اللہ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ان بندوں یا ان بندیوں سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، اور وہ معنی ہوا ایمان والا یا ایمان والی، المومن۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کوئی اچھا آدمی ہوگا کہیں گے کہ فلاں مومن آدمی ہے، اچھا ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا معنی ہے فرما بردار۔ پہلا ہو گیا ایمان والا، دوسرا معنی ہو گیا فرما بردار، اور ایمان والا ہی فرما بردار ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کو وہ اچھے لگتے، وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ ناشکرے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اب جو اس کا اگلا معنی ہے وہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ معنی ہو بہو وہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام المومن کا ہے، اور وہ معنی ہے ایمان عطا کرنے والا، وہ ذات جو ایمان عطا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے وہ ذات، اور اس کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ گویا کہ المومن کے اگر موٹے طور پر ہم اس کا معنی لیں گے تو ایک تو ہے ایمان والا، اور دوسرا نام اس کا دوسرا معنی ہے وہ ہے وہ ذات جو ایمان عطا کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو ان ناموں کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا، ان کا ورد کرنا صبح و شام، یہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کو وہ ذکر جو ہے وہ سب سے پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا جس کو جتنا نصیب ہو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کچھ خرچہ نہیں، کچھ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کی صورت میں انسان کا جو کھاتا ہے، جو اس کا نام اعمال ہے، اس میں نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی قدر اس وقت آئے گی جب انسان کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ روز قیامت کو جب انسان بھاگے گا اپنے والدین سے اور بیوی بچوں سے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کیونکہ اس وقت نیکیوں کی کمی ہوگی، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ مجھے کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، لیکن کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت قدر ہوگی انسان کو۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اس میں مجھے کوئی خرچہ نہیں تھا، مجھے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا تھا، صرف زبان کو ہلانا تھا، تو وہ زبان بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور نطق، وہ جو بولنے کی طاقت ہے وہ بھی تو اسی نے دی ہوئی تھی، تو میں نے ان لمحات کو، ان دنوں کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو ضائع کر دیا۔ اب میرے پاس اعمال کی کمی ہے، نیکیوں کی کمی ہے، وزن کم ہو رہا ہے نیکیوں کا، برائیوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو ہر طرف جو ہے ناکامی دکھائی دے گی، کہ کیونکہ اگر تھوڑا سا وزن بھی کم ہو جائے گا تو پھر مشکلات ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش
बिल्कुल बजा है, लेकिन सिफारिश भी जिनके हक़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अल्लाह ने फरमाया है कि किसकी मजाल है कि वो उसके सामने सिफारिश करे बग़ैर उसकी इजाज़त के, तो अल्लाह इजाज़त देगा। हाँ ठीक है, ये बंदा ऐसा है जो तेरी भी अताअत कर, जो मेरी भी अताअत करता था और तेरी भी अताअत करता था, तो लिहाजा ठीक है, इसकी सिफारिश में कबूल करता हूँ। लेकिन जो आदमी सरकश रहा, ना उसने अल्लाह तबारक व तआला की अताअत की, ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, तो अल्लाह इजाज़त नहीं देगा कि इस बंदे की सिफारिश करो। तो लिहाजा अताअत अल्लाह की भी ज़रूरी है और अल्लाह के रसूल की भी ज़रूरी है, दोनों की अताअत होगी तो तभी बंदा कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन ख्वातीन व हज़रात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।